ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ذرا یہ سوچیں کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہیں آتی تو کیا ہم اللہ سے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیں آزماتے بھی انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے، اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، تم کو بہتر سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے انتہا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ کہیں شکر کی اور کہیں صبر کی آزمائش ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو زندگی میں آسانی دی جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ تھک رہے ہو تو یاد رکھیں کہ بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ بہت کمزور ہو آپ، اسی لیے انہی چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو آپ کی من پسند ہوتی ہیں، اور یقین کرو کہ اسی آزمائش سے آپ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کوئی آپ کو کچھ بھی بول دے آپ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ خود بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، تو دیکھو جب کوئی ایسی آزمائش آ جائے، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ایسے میں اپنا اللہ پر یقین اور بھی پختہ کر لینا، فوراً اٹھنا، وضو کرنا، نماز ادا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ پاک آپ تو جانتے ہیں کہ میں سب کچھ چھوڑ کر صرف آپ کے لیے یہاں تک آیا ہوں، اب مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لینا، میں ماضی کے گناہ میں پھر سے پڑنا نہیں چاہتا۔ پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے تمہاری مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو صرف تمہارے یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔ اللہ آپ کو ہزاروں ٹکڑوں میں توڑے گا تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ وہ آپ کی زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات لائے گا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو وہ برداشت نہ کر سکے۔
یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب جا سکیں۔ اللہ کی محبت ہو، دعا پر یقین ہو، عشق تہجد ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل صرف کن ہوتی ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی تو صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو یقین کر لیں واقعی ایسا ہوگا۔ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والی چیزیں آپ کے انتظار میں ہیں اور وہ آپ کو ہی ملیں گی، وہ آپ کی ہی ہیں، بس تھوڑا سا مزید انتظار۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گی، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ تو پھر جب بھی دل بھر آئے، جب بھی کوئی پریشانی ہو، کسی سے کچھ مت کہو، چپکے سے اپنی پریشانیوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ، پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے بات کرو کہ اللہ جی میں بہت پریشان ہوں، میری یقین جانو کہ اس تڑپ سے بات کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا اور تمہاری ہر دعا سن لے گا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے وہ آپ کے لیے اسی میں ہی خیر ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ایسا رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر اندھیرے کے بعد اجالا کرتا ہے تو وہ ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی کرتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر بھی اور کچھ انسان کو سبق دینے کے لیے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کرنے کے لیے بھی آتی ہیں۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا ہی اچھا ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔